فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم المولا الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تمام ہی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں، اور انگنت درود و سلام ہم سب کے محسن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ یہاں سامنے تشریف فرما ایسیوں کے حلقے کے ذمہ داران میرے عزیز دوست برادر ریحان فضل، محترم صدر حلقہ، ہمارے عزیز برادران برادر مظہر اخلاق اور ارشاد ایوبی صاحب، اور ایسیوں مہاراشٹر نور کے مختلف ذمہ داران، اور میرے حلقہ ودربھ کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما شاہین صفت نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں دعوت دین اہمیت اور اس کا طریقہ کار، اس پر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ گفتگو ایک خطاب نہیں ہے بلکہ گفتگو ڈسکس ہے، اور اسے میں خطابت کے انداز میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فن خطابت کا پورا استعمال کیا جائے اور یہاں پر ایک بڑی سی تقریر ہو جائے جس کا احساس بھی آپ کو ہو کہ بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے۔ تقریر نہیں بلکہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہماری گفتگو کا آغاز کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ دور جو کہ ہمارے عنوان کا ایک آدھا حصہ ہے، اس پر ہم بات کریں۔ تو موجودہ دور کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ساری نشانیاں ایک طرف ہوگی، ہم 3 نشانیوں کا ذکر فرمائیں گے۔ پہلی نشانی اس زمانے کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت ساری تہذیبات جیتی ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں، جس میں ہم ایک اگر بہت ہی براڈ پرسپیکٹیو میں 2 حصوں میں اگر تقسیم کریں ان تہذیبوں کو، ان سیولائزیشنز کو، تو ایک تہذیب اسلامی ہے اور ایک تہذیب باطل ہے۔ تہذیب اسلامی سے مراد وہ ساری تہذیب جو اسلام کا حصہ رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ تہذیب باطل کہلاتی ہے جس کا حصہ آپ نہیں بنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس میں منسلک نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی، اور ایک کتاب بڑی معروف کتاب جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت ساروں نے ہمارے ذمہ داران کی تقریر میں بھی سنا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو پڑھ رکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشن، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں تہذیبوں کی کشمکش۔ یہ تہذیبوں کی کشمکش کیا ہے، اس سے متعلق بہت ساری گفتگو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آج کا یہ زمانہ وہ ہے جس میں تہذیب سے ٹکراتی ہیں، اور موجودہ دور میں سب سے بڑا اس موجود دنیا کی دراصل نشانی ہے جسے ہم کلیش آف سیولائزیشن یا تہذیبوں کی کشمکش کے عنوان سے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا موجودہ زمانے کی جو صورتحال ہے یا جو موجودہ دور ہے، اس کی دوسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس درمیان لوگ اپنے دین سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ ہر دن اس بھارت میں اور پوری دنیا میں دیکھیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دین سے انحراف کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے توڑنا چاہتے ہیں، بندشوں سے توڑنا چاہتے ہیں۔ جو مختلف دین کی بندشیں انسانوں نے اپنے اوپر لاگو کی تھی، جو کہ مصنوعی تھی، جس میں تصنع تھا، جو کہ آرٹیفیشل تھی، وہ ساری بندشیں اب ٹوٹنے کو ہے، اور انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کی کلادوں کو، اپنے پیروں کی زنجیروں کو توڑ رہا ہے۔ جب وہ زنجیر ٹوٹتی ہے تو کبھی شیو دھرم سامنے آتا ہے، کبھی وہ بندش ٹوٹتی ہے تو ہیپی تھاٹس لگا کر انسان جیتا ہے، جب وہ بندش ٹوٹتی ہے تو یوگ دیوس منایا جاتا ہے، جب وہ بندش ٹوٹتی ہے تو انسان نو روحانی تحریکات کا وجود کرتا ہے، اور نئی نئی تحریکات بن کر انسان زندگی جینے کا کل ملا کر یہ ہے کہ زندگی میں روحانی وجود کو سیٹسفائیڈ کرنے کا، اس کو دراصل کہنا چاہیے کہ سکون دینے کا ایک ذریعہ تلاش کرتا ہے، اور یہ سارے طریقے اس بھارت میں اور کل ملا کر پوری دنیا میں انسان اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جس کو ہر دن کے اخباروں میں بھی آپ محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اس زمانے کی تیسری قدر جو ہے وہ ناقدری ہے۔
کہ اس زمانے میں جتنا ویلیوز ڈسٹرائے ہو رہی ہے اور بھی زمانوں میں ہوتی رہی، انسانی قدریں پامال ہوتی رہی، لیکن آج کے دور میں بھی انسانی قدروں کی پامالی ہے۔ لوگ ہیومن ویلیوز سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں، اور ہیومن ویلیوز یہ انسانی کتابوں میں، مقرر کے خطاب میں، لیکن انسان کے واسطوں میں، انسان کے جیون میں نہیں ہے، انسان کی زندگی میں غیر موجود ہے۔ یہ زمانے کی تیسری کوالٹی ہے جو اس دور میں دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن جب ملت اسلامیہ بات کرتی ہے تو امت مسلمہ اپنے وجود کو ایک نئے پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے، ایک نئے ڈائمنشن سے دیکھتی ہے، ایک نیا اس کے سامنے دیکھنے کا اوپینین ہوتا ہے، یا دیکھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ہم ویو پوائنٹ کہتے ہیں۔ ویو پوائنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، اور امت مسلمہ اس زمانے کو جس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے تو امت کا سواد اعظم، میجورٹی آف دا امت اس دور کو جو دیکھتی ہے وہ اسلام مخالف دور کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے۔ اسلام مخالف دور ہے جس میں تحریکات، وہ باطل تحریکات جس کو آپ اسلام مخالف جانتے ہیں، وہ برسر پیکار ہے، پوری عالمی سطح پر بھی ہے۔ واٹس ایپ کے جب میسج کوئی جلتا ہوا ایک مسلم نوجوان دکھتا ہے، ایک کفت ہوتی ہے، نوجوان کسمساتے ہیں اور اضطرابی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سکے کے کبھی بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سکے کا آج کل میڈیا کے حوالے سے یا پوری انسانیت دیکھ رہی ہے، اس سکے کا دوسرا رخ ہماری گفتگو میں انشاءاللہ میں آپ سے بتاؤں گا۔ میرا ایسا خیال ہے کہ موجودہ دور کی یہ 4 نشانیاں میں نے آپ سے بتائی ہیں، یہ 4 نشانیاں ہیں، اور موجودہ دور میں اب 5ویں نشانی اس امت کے حوالے سے اگر کیا جائے تو امت کی حیثیت موجودہ دور میں کیا ہے، یہ 5ویں چیز کہہ کر موجودہ دور ختم کر دیں گے، اگلی بات ہم کریں گے۔ موجودہ دور کی 5ویں خصوصیت امت کے حوالے سے، اس کے ریفرنس امت ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک وہ دور تھا جس میں امت مسلمہ ایک دینے والی ملت تھی۔ ہم دنیا کو زینے کا نظام دیتے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی دیتے تھے۔ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ امت مسلمہ کی اس دنیا پر غیر معمولی احسانات ہیں۔ وہ احسان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ امت مسلمہ نے خطاب کر کے لوگوں کو راہ راست پر دکھایا، یہ امت کا ایک حصہ ضرور تھا، لیکن امت کے صلحاء جسے ہم کہتے ہیں صالحین امت، وہ بھی تھے جنہوں نے اس دنیا کو جینے کا ہنر بخشا تھا، زندگی جینے کے راستے بتائے تھے۔ آپ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و داستان کا سفر، ایک کتاب ہے، معروف کتاب، اس کو پڑھیے۔ علیم ندوی نے کتاب لکھی ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات، یہ کتاب پڑھیے۔ اس میں ساری کتابوں میں یہ معلوم ہوگا، ان صفحات پر یہ بات ملتی ہے کہ امت مسلمہ نے ایک دور تک اس دنیا کو دیا تھا اور اس دنیا کی زلفیں سواری تھی، لیکن آج الجھی ہوئی زلفوں کے ساتھ لوگ آپ کو بدمست دکھتے ہیں، لوگ آپ کے دشمن دکھتے ہیں، لوگ آپ کے حریف دکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام انجام دینا بند کر دیا جو کسی زمانے میں ہم کام کرتے تھے۔ اس بات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک میں پوری دنیا میں کیا دیا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادیں آپ نے دی تھی، یہ الجبرا، یہ جیومیٹری، یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ نہ جانے کون کون سے شاستر پر کام کیا تھا، وہ امت نے کیا تھا، لیکن آج ہم وہ دینے کی پوزیشن سے نکل گئے، آج کاسہ گدائی لیے دنیا کے سامنے لینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ امت کے اس زمانے میں موجودہ دور کی 5ویں صفت ہے۔ 5 گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں انشاءاللہ تعالی ان بٹوین گفتگو آپ سے ایک ایک بات پوچھتا رہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ چائے اور ناشتے کے بعد آپ میری بات صحیح انداز میں سن رہے ہیں۔ یہ میرا مقصد ہوگا سوال کرنے کا، اور دوسرا جواب اس کا مقصد ہوگا۔ چلیے، یہ 5 دور کی خصوصیات کے بعد میں قرآن کی 3 اصطلاحیں بہت ہی ڈیوینٹ انداز میں یہ کہنا چاہیے کہ بالکل کوئی میری گفتگو میں اب کوئی لنک نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ 5 صفتیں اور 3 کی صفتیں کیا ہوں گی، لیکن آخری میں ہم اس کو لنک کریں گے کہ وہ لنک کیا ہے۔ قرآن مقدس نے ہر دور میں انسانی دنیا کو قرآن کی 3 اصطلاحوں سے واقف کیا۔ آپ قرآن مقدس کو اگر بہت ہی باریک بینی سے مطالعہ فرمائیں تو قرآن نے 3 اصطلاحوں کا جا بجا تکرار کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ریپیٹڈلی 3 اصطلاحیں استعمال فرمائی۔ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جسے ہم کہتے ہیں دعوت، اس کا روٹ ورڈ ہے دا، دال عین الف ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ بنے گا۔ دوسری قرآن مقدس کی ایک بہت ہی معروف اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں تبلیغ، اور تبلیغ کا روٹ ورڈ ہے بلاغ۔ اور قرآن کی تیسری ٹرمینالوجی جو ریپیٹڈلی قرآن میں بار بار امت کے لیے استعمال کی گئی ہے، امت کے ورکنگ سٹائل کو بیان کرتے ہوئے استعمال کی گئی، وہ ہے شہادت۔ 3 اصطلاح میں نے آپ سے کہا، ایک ہے دعوت، ایک ہے تبلیغ، اور تیسرے ہے شہادت۔ یہ 3 اصطلاحوں پر بات کریں گے اور پھر ہماری گفتگو آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مقدس نے جب دعوت کا ذکر فرمایا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسی آیت مجھے بتائیں
کہ جس میں امت کو دعوت دینے کی بات کی گئی کہ دعوت دو. تو دعوت کے متعلق پہلے اس لیے کہ قرآن کی 3 اصطلاحیں ہم نے کہی ہیں، تو 3 اصطلاحیں قرآن کی کون کون سی آیت میں ریفرنس بن گئی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ دعوت قرآن کی کون سی آیت میں دعوت کا ذکر فرمایا گیا. بہت ساری آیتیں، 1-2 آیت مجھے بتائیں آپ. یہ بہت معروف و مشہور آیت انہوں نے بیان کیا کہ دعوت سے متعلق یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن مقدس کے 3 ہمارے ساتھیوں نے بات بتائی ہے کہ یہ آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ادعو یعنی کیا ہے. ادعو کا مطلب کیا ہو گیا؟ دعوت کا مطلب کیا ہو گیا؟ دعوت کا میننگ کیا ہو گیا؟ دعوت کا مطلب ہو گیا ٹو انوائٹ، بلانا، آمنترت کرنا. اس کو آمنترت کرنے مراٹھی آپن بول سکتے ہیں، کسی کو بلانا، انوائٹ کرنا، دعوت دینا، یہ اس کا معنی بن گیا. دعوت سے مراد یہ ہوگی اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ مگر کس چیز کی طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اللہ کا راستہ جسے اللہ تعالیٰ نے سبیل کہا. سبیل کے معنی راستہ ہوتا ہے اور اللہ کا راستہ. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا، اپلیکنٹ لوگوں نے، سلامتی کا راستہ. تو سلامتی کا اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ دراصل اسلام ہے، اللہ کا دین ہے. یہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ پیرائے میں استعمال کیا کہ ادعو، بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف انسانوں کو. کس بات کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور جب ان سے ڈیبیٹ تمہارا ہوگا تو باللتی ہی احسن، بہت ہی بیٹر وے میں، بہت اچھے انداز میں آپ ان سے ڈیبیٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلانے کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اور ایک جگہ ذکر فرمایا. مجھے بتائیے کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ اور بھی ایک آیت ہمارے 3 ساتھیوں نے بتائی تھی. اب یہ سائڈ کے لوگ ہو گئے تو آپ بتائیے مجھے. بہت ہی معروف آیت، زبردست ترین آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا دراصل ایک کیفیت بتائی کہ دعوت کتنا آپٹیمم سٹیج ہے امت کے لیے اور کیا اس کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بیلنس ہو گیا دونوں سائڈ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پوری کائنات میں ہر دن کتنا لوگ بولتے ہوں گے؟ کچھ لوگ تو اتنا بولتے ہیں کہ ابھی چٹھی دیتے ہیں کنوینر صاحب مجھے بھی چٹھی دیں گے. دیکھو لوگ بول رہے ہیں، بس بول رہے ہیں، بہت بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں پوری دنیا میں. لیکن اللہ نے فرمایا سب بول رہے ہیں ومن احسن ممن دعا الی اللہ. مگر سب سے اچھا بول یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے اچھا بول یہ ہے کہ لوگوں کو، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا سب سے بیٹر ورڈز، سب سے بیسٹ ورڈز اگر کوئی سینٹنس ہوگا اللہ کی طرف بلانے والا سینٹنس ہوگا. اس کائنات کا سب سے پورے برہمانڈ میں سب سے بہترین جس کو کہنا چاہیے کہ ایسے الفاظ جس کی پروتساہنا کی جائے، جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ ایسے الفاظ ہیں جو احسن من اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر دے، اللہ کی تعریف بولے، اللہ کی طرف بلائے. اس کائنات میں اللہ کی طرف جب انسان بلاتا ہے تو اس سے اچھا جملہ کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے. یہ دراصل دعوت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دوسری اصطلاح جس پر میں نے بات کی تھی آپ سے، وہ کون سی اصطلاح ہے؟ دوسری کون سی اصطلاح ہے؟ آپ بھول رہے ہیں. دیکھو تبلیغ ہے. تبلیغ کا مطلب ہو گیا کیا ہو گیا؟ تبلیغ کا روٹ ورڈ ہے بلاغ. تبلیغ بنا بلاغ سے، اور بلاغ کیا ہے؟ بلاغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا. پھیلانا بھی ہم اس کو مفہومی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. پہلے تو ہے کہ ریچ ہو جانا یا اسپریڈ کر دینا، دونوں بھی ایک معنی میں ہم مفہوم کے اعتبار سے لے لیں گے. اب مجھے بتائیے قرآن کی کوئی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے. چلیے تو ذرا بولتے ہیں ابھی، ذرا ون وے ڈسکس نہیں ہونا. میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا ہوں بلکہ گفتگو کر رہا ہوں. گفتگو یہ کچھ باتیں آپ سے سیکھ لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ باتیں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم. بتائیے. ہاں سوری، ھذا بلاغ للناس، ایک آیت انہوں نے بیان فرمائی یا پارٹ آف آیت ہے. یس ھذا بیان للناس. چلیے ٹھیک ہے. ایک بات، دوسری اور کوئی بات ہے آپ بتائیں. ہاں انہوں سورہ مائدہ کی ایک آیت بتا رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفهم فعلم اللہ قد یہ پوری طویل آیت ہے. اور
سورہ مائدہ کی ان کی ایک آیت کے حوالے سے اپنی بات تھوڑی سی آگے کر لیتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات اپنے رسول سے فرمائی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم پر نازل ہو گیا، نازل کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کلام الہی نازل ہوا. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا آپ اسے لوگوں تک بلاغ پہنچاؤ. اگر آپ نے پہنچانے کا کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ. بہت بیانک الفاظ مدرسے کہ دیکھیں جو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے، آپ یہ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک غضب بیان فرمایا کہ فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پنچنگ ورڈز فرمائے لاسٹ میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. کچھ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ایک بات لکھی ہے، بٹوین دا لائنز یہ بات کہتے ہیں، اس کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آپ سے بتائیں گے ضرور، کہ لوگوں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع زمانے میں دعوت دے رہے تھے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، ہمیشہ دیکھتے تھے اکیلے کہیں دکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ کچرا ڈالے ایسا کرے سب باتیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سولجرز تھے، سولجر آج کی زبان میں بول سکتے ہیں جس کو ہم باڈی گارڈز بول سکتے ہیں، اس میں بہت سارے صحابہ تھے. اس میں ایک صحابی کا نام ہے زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام. تو ایک دن کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حجرے سے باہر آئے، کہاں میرے ساتھیوں چلے جاؤ، اب میری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس پر ایک آیت نازل فرمایا اور اس میں کہا واللہ یعصمک من الناس، دعوت کے بدلے میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اب اللہ میری حفاظت فرمائے گا، تم لوگ جا سکتے ہیں، یو آر فری ٹو گو، آپ جائیے. اب ذرا دیکھیے اس بات پر کہ آج امت کا جو تیسرا سبب میں نے آپ سے موجودہ دور کی بات بتائی تھی کہ پوری انسانیت مل کر اسلام کو آپ کو ٹارگٹ بنانا چاہتی ہیں، تو اس میں ہمارے چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے تو کیا ہے، فما بلغت رسالتہ، کہ وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی آپ تک موجود ہے، اس چیز کو آپ بلاغ کا کام کریں، لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں. اگر یہ کرتے ہیں تو انسانوں سے آپ کا سیکیورٹی ہوگی، انسانوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین آپ کی لے لے گا. یہ بات یہاں سے ملتی ہے. تو یہ دوسری بات میں نے بلاغ کی آپ سے کہی، جس کو بن گیا تبلیغ، اور تبلیغ کے معنی پہنچانا ہوتے ہیں. تیسری اصطلاح جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا وہ کون سی اصطلاح تھی، وہ شہادت کی اصطلاح تھی. کیا ہے اس کے ریفرنس میں آیت؟